تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام، فوج کسی جماعت یا نظریے کی طرف راغب نہیں، ترجمان پاک فوج میجر جنرل احمد شریف کا واضح اور دو ٹوک موقف۔ کہا الیکشن کے لیے افواج پاکستان کی تعیناتی وفاق کرتا ہے۔ وزارت دفاع الیکشن میں فوج کی تعیناتی پر بریفنگ دے چکی ہے جو زمینی حقائق پر مبنی ہے۔ چیف جسٹس اور ادارے کے درمیان بات چیت پر بے بنیاد بلا جواز پروپیگنڈا جاری ہے۔ ملک کے چھپے چھپے کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بھارت کی تمام شرنگیزیوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کر دیا، کہا بھارت کا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا جاری ہے۔ بھارت کی طرف سے اس سال لائن آف کنٹرول کی مخالف اور مختلف خلاف ورزیاں کی گئیں۔ پاک فوج نے بھارت کے 6 جاسوس کوڈ کاپٹرز کو بھی مار گرایا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں سے ملک میں کوئی نو گو ایریا باقی نہیں رہا۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور بلوچستان کی تنظیموں کا غیر ملکی ایجنسیوں سے تعلق ثابت ہو چکا۔ دہشت گردی کے خلاف ہماری کامیاب جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ اگر کوئی بندہ تیار ہوئے منیر احمد خان والا نے استعمال کر لو بالکل کلیئر کیس ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور ایڈوکیٹ خواجہ طارق رحیم کی ایک اور مبینہ آڈیو لیک ہو گئی۔ ثاقب نثار کہتے ہیں 7 رکنی بینچ فیصلہ ضرور دیکھ لینا، یہ 2012 اور صفحہ 553 ہے۔ منیر احمد خان والا بھی استعمال کر لیں۔ کل جو آزاد کشمیر میں ہوا ہے اس کے بعد تو یہ توہین عدالت کا واضح کیس ہے۔ خواجہ طارق رحیم نے جواب دیا، میں اسے پڑھ لیتا ہوں۔ نون لیگ نے ثاقب نثار کی آڈیو لیک پر سو موٹو نوٹس کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر کہتے ہیں عدالت کو سیاسی معاملات پر احتیاط کرنی چاہیے، ماضی کے متنازع فیصلوں سے بہت نقصان پہنچا ہے۔ ملک احمد نے کہا کہ پارلیمنٹ میں عدالتی مخالفت کے طریقے بتائے جا رہے ہیں، یہ دھندا بند ہونا چاہیے، ہم پنچنگ بیگ نہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کیا، بیگمات، ساز بچے اور ڈیم بابا بمقابلہ آئین پاکستان، وقت کم اور مقابلہ سخت ہے۔ عارف علوی کے پاس جنرل باجوہ اور عمران خان کی ملاقات، اس پہ سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے۔ عمران خان کے انٹرویو پہ سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک آرمی چیف کے کہنے پہ، جنرل باجوہ کے کہنے پہ میں نے کے پی کے کی اور پنجاب کی اسمبلی توڑی، اس پہ سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے۔ ثاقب نثار کا پورا دور سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ وزیر اطلاعات شرجیل میمن کی گفتگو، انہوں نے کہا عمران نے انٹرویو میں خطرناک انکشافات کیے ہیں۔ سوال اٹھ رہے ہیں کیا عدلیہ میں اس طرح معاملات چلتے تھے؟ عمران خان ایوان صدر میں جنرل باجوہ سے کیوں ملے؟ میٹنگ خفیہ کیوں رکھی گئی؟ اس پر چیف جسٹس کو سموٹو لینا چاہیے۔ مرتضی وہاب نے کہا 63A کے فیصلے میں تضاد ہے، کیا جج صاحبان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ ثاقب نثار کی آڈیو ایک منتخب وزیراعظم کو توہین عدالت کے ذریعے نکالنے کی سازش ہے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی اظہر کا سوشل میڈیا پر بیان، انہوں نے کہا کہ یہ مریم نواز کو فکس کرنے کے مزید ثبوت ہیں، سازش کرنے والوں کو کٹہرے میں لا کر سزا دی جائے۔ سوات کے CTD تھانے میں دھماکہ، دہشت گردی نہیں تھی، تھانے میں رکھا بارود پھٹ گیا تھا۔ آئی جی پختونخوا اختر حیات کی میڈیا سے گفتگو، انہوں نے بتایا دھماکے میں 5 قیدی ہلاک ہوئے، اموات 17 ہو گئیں، 56 زخمی، تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ واقعے پر صدر مملکت عارف علوی اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی اظہار افسوس۔ سوات دھماکے میں شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، کور کمانڈر IGFC اور IG پولیس کی شرکت، شہداء کو پولیس دستے کی سلامی، جستے خاکی آبائی علاقے بھیج دیے گئے، تعلق مالاکنڈ، بنیر، شانگلہ، چترال، مردان اور سواس سے ہے۔ رحیمیہ خان کے کچھے میں 17ویں روز پولیس گرینڈ آپریشن جاری،
दिलानी और इमरानी गैंग के डाकुओं से मुकाबला, 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 जदीद तरीन क्लाशनकोव, रैप्टर्स और सैकड़ों गोलियां बरामद। कार्रवाई के दौरान कश्तियों का भी इस्तेमाल किया गया। ठट्टा में गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी ने कई चिराग बुझा दिए। खुदकुशी के वाकयात में रोज बरोज इजाफा। गांव कासिम टांडियो में जहर पीने से 3 खवातीन हलाक। मारवी, नाजिया और हसीना के नाम से शनाख्त हुई। एक शख्स अकबर की हालत नाजुक, जिना अस्पताल कराची में जेर इलाज है। 1 माह के दौरान 41 वाकयात पेश आ चुके हैं। सांगड़ में इंतजामी की नाअहली अवाम के लिए वबाल जान बन गई। 3 लाख की आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है। तालाबों की सफाई ना की जा सकी। बदबूदार गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। खवातीन और बच्चे मुतादिद अमराज से मुब्तला हो रहे हैं। अवाम का कहना है अवामी मनसूबों का फंड्स हड़प कर लिया जाता है। महकमा बल्दिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अटक में अलमनाक वाकया, दरिया सिंध में 3 नौजवान डूब गए। नौजवान वजू करने गया तो फिसल कर दरिया में जा गिरा। 17 साल कज़न तनवीर को बचाने के लिए 2 भाइयों ने पानी में छलांग लगा दी, मगर दरिया की तेज लहरें उन्हें भी बहा कर ले गईं। तीनों की तलाश जारी। ठट्टा की केंझर झील में भी नौजवान हलाक। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जायदाद की लालच ने सियालकोट के शख्स का खून सफेद कर दिया। मुल्ज़िम मुनीर ने भाई को दरख्त से बांधा और कुत्ता छोड़ दिया। अकरम ने शदीद जख्मी होकर मकान के कागजात पर दस्तखत कर दिए। फुटेज सामने आने पर पुलिस का एक्शन, मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्ज़िम मुनीर फरार। कोटली सैयद मीर की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। 700 पाकिस्तानियों को सूडान की बंदरगाह पहुंचा दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ 500 अफराद खर्तूम से बंदरगाह पहुंचे थे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का बयान। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के महफूज इनखला का अमल जारी है। वज़ीर ख़ारजा ने ताउन पर दोस्त मुल्कों से इजहार तशक्कुर भी किया। Today is a historic day. Met a woman who was standing outside. She never believed that there would be a day that she could hear the call to prayer. मिनियापोलिस की मसाजिद से 5 वक्त अजान देने की इजाज़त। पहला अमरीकी शहर बन गया। मेयर जैकब फ्रे ने अजान से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। मुसलमानों का खुशी का इजहार। इससे पहले मिनियापोलिस में सुबह और शाम की अजान पर पाबंदी आई थी।